الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے نماز کی سنتوں میں سے 38 سنتیں سیکھ لیں۔ آج ہم اسے آگے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 39 سجدہ کے لیے، اور نمبر 40 سجدہ سے اٹھنے کے لیے اللہ اکبر کہنا، یہ سنت ہے۔ جب سجدے میں جائیں گے تو بھی اللہ اکبر کہیں گے، اور سجدے سے سر اٹھائیں گے تو بھی اللہ اکبر کہیں گے۔ نمبر 41 سجدہ میں کم از کم 3 بار سبحان ربی الاعلی کہنا۔ اس کا تلفظ سبحان ربی الاعلی، اعلی، کئی سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، تو یل اعلی نہیں ہے، یل اعلی، یل اعلی، سبحان ربی الاعلی ہے، اس طرح پڑھنا ہے۔ نمبر 42 سجدہ میں ہاتھ کا زمین پر رکھنا، یہ بھی سنت ہے کہ ہاتھ زمین پر ہوں، مسئلہ۔ اور نمبر 43 سجدہ میں جائے تو زمین پر پہلے گھٹنے رکھے، پہلے گھٹنے رکھے، پھر نمبر 44 پھر ہاتھ رکھے، پھر نمبر 45 ناک رکھے، پھر پیشانی، اور جب سجدہ سے اٹھے تو اس کا عکس کرے، یعنی پہلے پیشانی اٹھائے، پھر ناک، پھر ہاتھ، پھر گھٹنے، تو یوں یہ 50 تک سنتیں ہو گئیں۔ یہ سارے کام اسی طرح سنت ہیں، ترتیب کے ساتھ، پہلے گھٹنے، اس کے بعد ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی، اور جب سجدے سے سر اٹھائیں گے پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ، اور پھر گھٹنے اٹھائیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کو جاتے تو پہلے گھٹنے رکھتے، پھر ہاتھ، اور جب اٹھتے تو پہلے ہاتھ اٹھاتے، پھر گھٹنے۔ اصحاب سنن اربع اور دارمی نے اس حدیث کو وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ نمبر 51 مرد کے لیے سجدہ میں سنت یہ ہے کہ بازو کروٹوں سے جدا ہوں۔ جو بازو ہیں یہ کروٹوں سے، یہ کروٹیں اس کو کہتے ہیں، یہاں سے جدا ہوں، علیحدہ ہوں۔ نمبر 52 اور پیٹ رانوں سے جدا ہو، پیٹ بالکل رانوں کے ساتھ لگا ہوا نہ ہو بلکہ اس سے جدا ہو۔ نمبر 53 اور کلائیاں زمین پر نہ بچھائے، زمین پر کلائیاں نہیں بچھانی، مگر جب صف میں ہو تو بازو کروٹوں سے جدا نہ ہوں گے۔ حدیث میں ہے، جس کو بخاری اور مسلم نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، سجدہ میں اعتدال کرے اور کتے کی طرح کلائیاں نہ بچھائے۔ اور صحیح مسلم میں براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب تو سجدہ کرے تو ہتھیلی کو زمین پر رکھ دے اور کوہنیاں اٹھا لے، یعنی جس طرح کتا آگے اپنی کلائیاں بچھا لیتا ہے، اس طرح نماز کے اندر مرد کو یہ درست نہیں ہے کہ وہ اپنی کلائیاں بچھا لے، بلکہ سنت یہ ہے کہ کلائیاں زمین سے اٹھی ہوئی ہوں، اور کروٹیں، یہ جو کروٹ ہے اس سے بازو جدا ہوں، الگ ہوں، لیکن جب جماعت میں ہو تو پھر جماعت کا لحاظ کرتے ہوئے بازو سمیٹ لیں گے۔ ابو داؤد نے ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تو دونوں ہاتھ کروٹوں سے دور رکھتے، یہاں تک کہ ہاتھوں کے نیچے سے اگر بکری کا بچہ گزرنا چاہتا تو گزر جاتا۔ اس قدر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر رکھتے اور کروٹوں سے یوں جدا رکھتے۔ اور مسلم کی روایت بھی اسی کے مثل ہے۔ دوسری روایت بخاری اور مسلم کی عبداللہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں ہے کہ ہاتھوں کو کشادہ رکھتے یہاں تک کہ بغل مبارک کی سفیدی ظاہر ہوتی، اتنے کشادہ رکھتے کہ بغلوں کی سفیدی ظاہر ہوتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام
یوں سجدہ فرمایا کرتے۔ تو ہم نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے یوں ہی سجدہ کرنا ہے کہ کلائیاں جدا ہونی چاہیے، اور زمین سے بھی اور کروٹوں سے بھی۔ مسئلہ نمبر 55، عورت سمٹ کر سجدہ کرے، یعنی بازو کروٹوں سے ملا دے۔ عورت سمٹ کر سجدہ کرے گی، لیکن مرد کھل کر سجدہ کرے گا۔ نمبر 56، اور پیٹ ران سے۔ نمبر 57، اور ران پنڈلیوں سے۔ نمبر 58، اور پنڈلیاں زمین سے لگا دے، بالکل سمٹ کر ایک دوسرے کے ساتھ چیزیں ساری ٹچ ہوں تو یوں سجدہ کرے، مرد کی طرح عورت سجدہ نہ کرے۔ نمبر 59، دونوں گھٹنے ایک ساتھ زمین پر رکھے۔ عورت جب سجدہ کرے گی تو دونوں گھٹنے ایک ساتھ رکھے گی، اور اگر کسی عذر سے ایک ساتھ نہ رکھ سکتا ہو تو پہلے دایاں رکھے پھر بایاں۔ مرد کی بات ہو رہی ہے کہ جب گھٹنے رکھ رہے ہیں زمین پر تو دونوں ایک ساتھ رکھے، اور اگر ایک ساتھ نہ رکھ سکتا ہو کسی وجہ سے، کوئی زخم ہے یا کچھ بھی مسئلہ ہے، ٹانگ میں درد ہے، تو پہلے پھر سیدھا گھٹنا، اس کے بعد الٹا گھٹنا رکھے۔ مسئلہ، اگر کوئی کپڑا بچھا کر اس پر سجدہ کرے تو حرج نہیں، اور جو کپڑا پہنے ہوئے ہے اس کا کونا بچھا کر سجدہ کیا یا ہاتھوں پر سجدہ کیا تو اگر عذر نہیں ہے تو مکروہ ہے، اور اگر وہاں کنکریاں ہیں یا زمین سخت گرم ہے یا سخت سرد ہے تو مکروہ نہیں، اور وہاں دھول ہو اور امامہ کو گرد سے بچانے کے لیے پہنے ہوئے کپڑوں پر سجدہ کیا تو حرج نہیں، اور چہرے کو خاک سے بچانے کے لیے کیا تو مکروہ ہے۔ پھر ایسا کرنا یہ مکروہ ہے اگر تو نماز کے لیے ہے یا ویسے کنکریاں پڑی ہیں اس لیے کپڑا رکھ رہا ہے تاکہ ان کنکریوں سے اپنے سر کو بچا سکے تو پھر کر سکتا ہے، یا اپنے امامے کو آلودہ ہونے سے بچانے کے لیے اپنا کپڑا رکھتا ہے تو کر سکتا ہے، لیکن اپنی ناک کو آلودہ ہونے سے بچانے کے لیے وہاں کپڑا رکھے گا تو ایسا کرنا مکروہ ہے، کیونکہ سجدے میں جو مقصود ہے وہ ہے یہ کہ اپنا عجز ظاہر کرنا کہ یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میری ناک بہت اونچی جگہ پر ہے لیکن یہ ناک بھی تیرے آگے جھکی ہوئی ہے، یہ ناک بھی تیرے لیے خم ہے، یہ ہے عاجزی بندہ کرے۔ اور اگر یہ مقصود ہی نہ ہو، بندہ بس اپنی لے میں رہے کہ نہیں میری ناک پر مکھی بھی نہیں بیٹھنی چاہیے یا اس طرح کا کوئی بھی داغ وغیرہ یا مٹی وغیرہ نہیں لگنی چاہیے، تو پھر بندے کو خود غور کرنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ مسئلہ، اچکن وغیرہ بچھا کر نماز پڑھے تو اس کا اوپر کا حصہ پاؤں کے نیچے رکھے اور دامن پر سجدہ کرے۔ اوپر جبہ وغیرہ پہنا ہوا ہے تو اگر اس پر سجدہ کرنا چاہتا ہے تو پھر اوپر کا جو حصہ ہے وہ پاؤں کے نیچے رکھے اور دامن پر سجدہ کرے۔ یہ جو سامنے صاف دامن، اس کو دامن کہتے ہیں، یہاں پر سجدہ کرے، اوپر والا جو حصہ ہے یہ والا اس کو قدموں میں رکھ لے۔ مسئلہ، سجدہ میں ایک پاؤں اٹھا ہوا رکھنا مکروہ ہے اور ممنوع ہے۔ نمبر 60، دونوں سجدوں کے درمیان مثل تشہد کے بیٹھنا، یعنی بایاں قدم بچھانا اور دایاں کھڑا رکھنا۔ دونوں سجدوں کے درمیان جب مثل تشہد بیٹھنا یہ بھی سنت ہے، اور دایاں قدم اٹھائیں گے، بایاں بچھا کر رکھیں گے۔ نمبر 61، اور ہاتھوں کا رانوں پر رکھنا، ہاتھ رانوں پر رکھیں گے۔ نمبر 62، سجدوں میں انگلیاں قبلہ رو ہونا، جب سجدہ کرنا ہے تو انگلیاں پاؤں کی بھی اور ہاتھ کی بھی قبلہ رو ہوں، یہ سنت ہے۔ نمبر 63،
ہاتھوں کی انگلیاں ملی ہوئی ہونا، ہاتھوں کی انگلیاں ملی ہوئی ہوں، ایسے جدا جدا نہ ہوں، یہ سنت ہے۔ نمبر 64، سجدہ میں دونوں پاؤں کی 10 انگلیوں کے پیٹ زمین پر لگنا سنت ہے، اور ہر پاؤں کی 3 انگلیوں کے پیٹ زمین پر لگنا واجب، اور 10 کا قبلہ رو ہونا سنت ہے۔ جب سجدے میں جائیں گے تو دونوں پاؤں زمین پر لگائیں گے اور ساتھ میں اس کی انگلیاں لگائیں گے۔ ہر پاؤں کی 3 انگلیاں لگنا یہ واجب ہے، 3 انگلیوں کا پیٹ پاؤں کی، اور 5 لگا دیں تو یہ سنت بھی ادا ہو گئی، یعنی ایک پاؤں کی 5، دوسرے پاؤں کی 5، 10 کی 10 انگلیاں لگ گئیں، ان کا پیٹ زمین پر لگ گیا تو واجب بھی ادا ہو گیا، فرض بھی ادا ہو گیا، اور سنت بھی ادا ہو گئی۔ تو یہ 64 سنتیں آج تک ہم نے سیکھ لیں۔ اللہ کرے کہ ہم ان کو یاد رکھیں اور ان کے مطابق اپنی نماز کو ادا کریں۔ اللہ کریم ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔